السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے حقوق پہ ہمارا سبق جاری ہے۔ پہلا حق بیان کر دیا گیا ہے، آج دوسرا حق بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، زبانی اقرار اور دل سے یقین کر لینے کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تلاوت کا لفظ ماخوذ تلا یتلو سے ہے، جس کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، قدم بقدم چلنا، پیروی کرنا۔ اس وقت دنیا کی کوئی قوم بھی اپنے مذہب کی کتاب یونی بے سوچے سمجھے نہیں پڑھتی، سوائے مسلمان قوم کے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے سوچے سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو نتائج نکلنے چاہیے ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں، اور ہم اس کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتے، اور سمندر سے چند قطرے حاصل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، جیسا کہ ظاہری اور باطنی آداب۔ انسان پاک صاف باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے، اس کا آغاز تعوذ سے کرے، خشوع خضوع اور رجوع اللہ کے ساتھ تلاوت کرے۔ دوران تلاوت دل میں ہدایت کی طلب ہو، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ ہو۔ تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، حروف کی شناخت ہونی چاہیے، حروف کے مخارج کا صحیح علم ہو کہ کون سا حرف موٹا پڑھا جائے اور کون سا باریک۔ منہ، زبان یا حلق کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی کی کیا کیا صورت ہوتی ہے، یہ ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے مخرج کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ترتیل سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ترتیل سے مراد انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اس سے قلب پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک آیت بار بار پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اس صحابی نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا نہیں سنا؟ اس شخص کے قرآن مجید پڑھنے کا انداز دیکھ لو، یہ ہے ترتیل اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو شخص قرآن کو خوش لہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گانے بجانے والوں کی طرح کیا قرآن کو پڑھنا چاہیے؟ کیا اس طرح تلاوت کرنی چاہیے؟ نہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ قرآن مجید کو فطری انداز میں پڑھنا چاہیے۔ گانے کے انداز میں یا نوحہ بین کرنے کے طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن عربوں کے لہجے اور آوازوں میں پڑھا کرو، خبردار عشق باز لوگوں کے لہجوں سے اور اہل کتاب یہود نصارہ کے لہجوں سے بچ کر رہنا۔ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، وہ قرآن کو پڑھنے کا انداز گانے کی طرز پر اور نوحہ بین کرنے کی طرز پر اختیار کریں گے۔ یہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ان کے دل فتنہ میں پڑے ہوں گے، اور ان لوگوں کے دل بھی جو ان کو ان کی طرز پر بھائیں گے۔ آگے آ جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم کوئی رسالہ یا اخبار وغیرہ پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ طرز عمل اچھا ہونا چاہیے، روٹین سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک بار پڑھ لینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ بار بار اور ہمیشہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ جس طرح انسانی جسم ہر چند گھنٹے بعد غذا کا محتاج ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور روح انسان کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ خوشی الہانی سے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ کسی شخص کو آواز میں خوش الہانی عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہر فرد کا اپنا ایک ذوق ہے کہ وہ اس آواز سے گانا گانا شروع کر دے اور بہترین گلوکار بن جائے، یا قرآن کا بہترین قاری بن جائے۔ اچھی آواز ہر ایک کو بھاتی ہے، اور اس آواز سے قرآن مجید پڑھا جائے تو ایک مومن کو جو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ تو پڑھنے والا ہی لگا سکتا ہے، یا پھر سننے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ قرآن پاک کو ہمیں حفظ بھی کرنا چاہیے، جتنا ہم کر سکیں آسانی سے ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔
قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر پورا قرآن حفظ نہ ہو تو چند بڑی بڑی صورتیں، خاص اہم آیات ضرور یاد کر لینی چاہیے جو ہم نمازوں اور تہجد کی نماز میں تلاوت کر سکیں۔ آج کل مدرسوں میں حفاظ کی اکثریت غرباء کی ہوتی ہے، جبکہ امراء قرآن مجید کی طرف توجہ بالکل نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ غرباء کے ساتھ امراء کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ حفظ کرنے کے بعد اس کو بلانا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جس طرح اونٹ کا بچہ رسی سے چھوٹ جائے گا تو بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت اور قرآن میں فہم حاصل کرنے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک کے ترجمے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا احکام ہے، کن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔